اس حلم کے اسباب کیا ہیں؟ حلم کے اسباب میں سے سب سے پہلا سبب الرحمت للجہال، جاہل تو جاہل ہوتا ہے، اس پہ رحم کھانا چاہیے، تب حلم بردباری آتی۔ رقت قلبی جب انسان کے اندر ہو تو پھر وہ جاہلوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ القدرت علی الانتصار، جب انسان کی طاقت ہو کہ وہ بدلہ لے سکے گا، لیکن سعت الصدر، اس کے سینے میں فراخی ہو، بڑی سے بڑی بات کو بھی وہ کنٹرول کرنا جانتا ہو، بڑی سے بڑی بات کو بھی وہ اگنور کرنا جانتا ہو، تو پھر حلم بردباری اس کے اندر پیدا ہو۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے جب کسی کو معاف کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ معافی کا مستحق تھا۔ وہاں حلم و بردباری اختیار کرنے والے کہتے ہیں میری گریٹنس یہ ہے کہ میں اس طرح کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ الترفع عن السباب، تیسرا سبب یہ ہے جب انسان گالی گلوچ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، علو الہمت، ہمت والا انسان بنتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کسی نے اگر میرے ساتھ زیادتی کا یہ قدم اٹھایا ہے تو میں بھی ویسا بن جاؤں۔ عالی ہمت جو اختیار کرتا ہے اس کے اندر حلم و بردباری آتی ہے۔ الاستہانۃ بالمسیء، بڑی سے بڑی برائی کرنے والے کی بھی پرواہ نہ کرنا، اس کو معمولی سمجھنا، یہ اس وقت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے جب انسان اجر و ثواب پہ نظر رکھتا ہے۔ الاستحیاء من جزاء الجواب، پانچواں سبب یہ ہے کہ اس کے اندر حیا آ جائے کہ اگر میں جواب دوں گا تو میرے اور اس میں فرق کیا رہا۔ نہ افحش حلیم ولا اوحش کریم، عربی کا مقولہ ہے جو حلم بردباری کرنے والا ہے وہ فحش گوئی نہیں کرتا۔ ولا اوحش کریم، کبھی بھی کرم کرنے والا، نیکیاں کرنے والا کریم انسان کبھی بھی وحشت زدہ نہیں ہے۔ اس کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے دل کی زندگی کو آباد کر دیتا۔ التفضل علی الساب، چھٹا سبب یہ ہے گالی دینے والے پہ اپنی فضیلت کو برقرار رکھنے کی سوچ پیدا کرنا۔ استنکاف الساب وقطع الساب، گالی دینے والے کو گالی دیتے وقت اپنے آپ کو کنارے پہ لے جانا، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ یہ چند پانی کے قطرات جو ٹھیک نہیں ہیں میرے جسم میرے کپڑوں کی طرف آنا چاہتے ہیں، یہ اس کو تو کچھ نہیں کہیں گے، میرے کپڑوں کو کہیں پلید نہ کر دے، وہ کنارہ کر جاتا ہے۔ جب کنارہ کرتا ہے تو زبان کو حرکت نہیں دیتا، اور یہی حلم بردباری انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ اس لیے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے ما ادرکت امی فابرها ولكن لا اسب احدا فيسبها، میں اپنی ماں کو تو نہیں پا سکا اپنی جوانی میں کہ میں اس کی خدمت کر سکوں، لیکن میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی کہ جس کے نتیجے میں میری والدہ کو کوئی گالی دے۔ میں یہ نیکی سمجھتا ہوں اپنی والدہ کے ساتھ کہ میں اس کو گالی دینے کا سبب نہیں کرتا۔ اس لیے عربی زبان کا مقولہ ہے فی اعراضک صون اعراضک، جب تم کسی سے اعراض کر لیتے ہو، جب تم کسی کی برائی سے الگ تھلگ ہو جاتے ہو تو تمہاری عزت خود بخود بچ جاتی۔ الخوف من العقوبۃ علی الجواب، آٹھواں سبب یہ ہے حلم و بردباری اس پہ پیدا ہوتی ہے اس کے اندر خوف ہو کہ اگر میں نے جواب دیا تو کہیں مصیبت اور مشکل کل قیامت کو میرے اوپر نہ آ جائے۔ اس لیے کہنے والے نے کتنا ہی اچھا کہا الحلم حجاب الآفات، حلم و بردباری تو آفتوں کے سامنے ایک پردہ ہے، انسان آفات سے بچ جاتا ہے۔ الرعایۃ لید سالفہ وحرمت لازم، نواں سبب یہ ہے حلم اور بردباری اس پہ پیدا ہوتی ہے جو دیکھتا ہے کہ یہ ہاتھ جو اٹھنے والا ہے یہ کتنا نچلا ہاتھ ہے، یہ کتنا محروم ہے خیر سے، اگر اسی طرح کا جواب میں دے دوں تو میں بھی اسی محرومی کا شکار ہو جاؤں۔ نہیں، اس ہاتھ کو بھی بہتر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ میں اس کی برائی کا جواب اچھائی سے دوں۔ المکر وتوقع الفرص الخفیہ، دسواں سبب یہ ہے انسان اس مکاری سے دور ہو جائے جس مکاری کے نتیجے میں انسان کو غوائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وتوقع الفرص الخفیہ، اور ہو سکتا ہے کہ انسان کے کسی جذبات کے نتیجے میں جو خفیہ چیزیں ہیں وہ انسان کے سامنے آ جائیں اور انسان کے لیے پریشانی کا سبب بن جائے۔ اس لیے کہنے والے کہتے ہیں من یدعی العلم من یدعی الحلم، جو حلم کا دعوے دار ہو اغضبہ لتعرفہ، تھوڑا سا اس کو غصہ دلا کے دیکھو تاکہ تم پہچان سکو کہ اس کے پاس حلم و بردباری ہے کہ نہیں۔ لا يعرف الحلم الا ساعة الغضب، حلم و بردباری پہچانی جاتی ہے تو غصے کے وقت۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ
اس لیے کہا کرتے تھے لا حلیم الا ذو عسرۃ ولا حکیم الا ذو تجربۃ، جس کو زمانے کے تھپیڑے نہ پڑے ہوں اس کے اندر حلم و بردباری نہیں آتی، جو تجربات سے نہ گزرا ہو اس کی زبان پہ حکمت و دانائی جاری نہیں ہوتی۔ کس طرح یہ احنف ابن قیس جب اس کی لونڈی اس کے نو مولود بچے کے لیے آگ کے کوئلے لے کے آئی تاکہ اس کی سردی کے پہلو کو درست کیا جائے، تاکہ اس کو ٹھنڈک سے بچایا جائے، اور وہی انگیٹھی چلتے چلتے اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور نو مولود بچے کے اوپر گر گئی اور بچے کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ عرب کا سردار بننے والا احنف ابن قیس جب اس نے دیکھا کہ یہ ہو گیا ہے، خاموش ہو، کہا تم آج کے بعد آزاد ہو اور یہاں سے چلی جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ اس بچے کی وجہ سے کہیں تیری جان نہ مار دی جائے۔ غصے کے وقت حلم و بردباری کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حلم و بردباری کی نعمت سے نوازے۔